یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی، سلیم اور ندیم، جن کا بچپن ایک چھوٹے سے گاؤں میں بڑی غربت اور محنت کے ساتھ گزرا۔ سارا دن کھیتوں میں مزدوری کرتے گزرتا اور رات کو اماں فاطمہ کی دعائیں اور باپ کے جملے کانوں میں گونجتے رہتے۔ میرے پیارے بچوں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ دونوں بھائی کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے، کل کو ہم بڑے ہو کر اپنی قسمت بدلیں گے اور سب کو خوش رکھیں گے۔ بچپن کے دن سادہ تھے، مگر ان دونوں بھائیوں کے خواب بڑے تھے۔ ایک دن سلیم نے گاؤں چھوڑ کر شہر جا کر پیسے کمانے کا فیصلہ کیا۔ سلیم نے شہر جا کر دن رات خوب محنت کی۔ اسے جو بھی چھوٹا موٹا کام مل جاتا وہ خوشی خوشی کر لیتا۔ آہستہ آہستہ سلیم نے خوب پیسے جمع کیے اور اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ قسمت مہربان ہوئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کا ایک مشہور بزنس مین بن گیا۔ شہر کی چمک دھمک نے سلیم کو بدل دیا۔ اب وہ صاف ستھرا لباس پہنتا، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا اور ایک اچھے گھر میں رہتا۔ اسی دوران سلیم کی شادی شبنم سے ہو گئی، جو ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، لیکن جلد ہی شبنم نے گاؤں کے طعنے دینا شروع کر دیے۔ سلیم، یہ غریب رشتہ دار تمہاری عزت خراب کریں گے، ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ شروع میں تو وہ ٹال دیتا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بھائی ندیم اور فاطمہ بہن اور باقی گھر والوں سے ملنا کم کر دیا اور آخر کار اس نے پیسے دینے بھی چھوڑ دیے۔ ادھر گاؤں میں ندیم کا حال دن بدن برا ہوتا جا رہا تھا۔ کھیت کمزور ہو گئے، قرض بڑھ گیا، اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اکثر فاطمہ آنکھوں میں آنسو لیے کہتی، بھائی تو شہر جا کر ہمیں بھول ہی گیا ہے۔ پھر ایک دن اماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ ندیم نے سوچا اب بھائی کے پاس جا کر مدد مانگنی چاہیے۔ اس نے ادھار لے کر شہر کا کرایہ دیا اور بس سے شہر جا پہنچا۔ دل میں امید تھی کہ بھائی گلے لگائے گا، مدد کرے گا اور اماں کا علاج ہو جائے گا۔ مگر جیسے ہی وہ ندیم کے گھر پہنچا تو ملازم نے اسے دروازے پر روک لیا اور کہا، صاحب ابھی مصروف ہیں، تھوڑی دیر بعد آئیے گا۔ ندیم نے کہا، انہیں جا کر بتائیں ان کا چھوٹا بھائی ان سے ملنے آیا ہے۔ اندر سے شبنم کی تیز آواز آئی، انہیں کہہ دو صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ یہ سن کر ندیم کا دل ٹوٹ گیا اور وہ خاموشی سے واپس لوٹ آیا۔ شہر کی سڑک پر چلتے ہوئے اس کے قدم بھاری تھے، جیسے ہر قدم پر یادیں اور مایوسی بوجھ ڈال رہی ہو۔ گاؤں واپس آ کر حالات مزید بگڑ گئے۔ قرض دینے والے روز گھر آ کر دھمکیاں دینے لگے۔ مجبور ہو کر ندیم نے اپنی زمین بیچ دی۔ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، زمین بیچ دی مطلب باپ کی قبر بیچ دی۔ کچھ وقت کے بعد سلیم کے بزنس پر برا وقت آ گیا۔ پارٹنرز نے دھوکہ دیا، بینک والے قرضہ لینے آ گئے اور سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ شبنم نے اپنا سارا سامان سمیٹا اور وہ مائکے چلی گئی۔ ٹوٹا ہوا تنہا سلیم کئی دن تک سوچتا رہا اور آخر کار گاؤں کا راستہ لیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو وہی مٹی کی خوشبو، خاموش گلیاں، مگر وہ اپنی آنکھوں میں شرمندگی لیے اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ جیسے ہی ندیم اس کے سامنے آیا، سلیم نے کہا، میں نے تمہیں چھوڑ کر سب کچھ کھو دیا، میرے بھائی مجھے معاف کر دو۔ سلیم نے کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کر بھائی کو گلے لگا لیا۔ آنکھوں میں بہتے آنسو مٹی میں گر رہے تھے، جیسے دل کا بوجھ دھل رہا ہو۔ کہتے ہیں نا، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ ہی غم، لیکن وقت جب پلٹتا ہے تو انسان کو اس کی اصل پہچان کروا دیتا ہے۔